اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کے سبق 15A اور اس کورس آؤ قرآن سمجھے میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ آج جب ہم یہ کلاس پڑھ لیں گے تو اصل میں ہم کلاس کا 3/4 حصہ اس کورس کا پڑھ چکے ہوں گے انشاءاللہ، اور ایک کثیر تعداد میں قرآن کے الفاظ کے ساتھ ہمارا تعارف ہو چکا ہے پہلے ہی، آج اور بھی ہو جائے گا، اور ہماری اجنبیت اس کتاب کے ساتھ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ آج آپ نے ایک دعا کا خود ترجمہ کرنے کے لیے ایفرٹ کی اور آپ وہ کر پائے۔ تو میں بار بار آپ کو یہ یاد کرواتا چلوں کہ کتاب جو مصحف ہے، جو قرآن ہے، اس کے اندر ان چیزوں کو دیکھنا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اچھا، اور ایک چیلنج کل کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو، یہ جو ربی اشرح لی صدری والی دعا ہے، اس کو کوشش کریں گے خود سے کرنے کی، ٹھیک ہے؟ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورہ نصر پڑھیں گے، اور آج ایک مزے کا کام جو ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم نے یہ بھی بڑے اشارے کیے، پھر مضارع کے کیے، تو اب ہم ذرا امر کے اشارے کریں گے۔ بڑے مزے کے اشارے ہیں امر کے، انٹرسٹنگ۔ آپ کی شکل ہی نظر آ رہی ہے نا، نظر نہیں آ رہی آپ ہمیں؟ میری شکل نہیں نظر آ رہی ہے سر، آ رہی ہے، ہمیں تو آ رہی ہے۔ سسٹر آپ کے فون پہ کوئی ایشو ہوگا، یا تو ری سائن ان کر لیں یا نیٹ چیک کریں، باقی سب کو آ رہی ہے۔ اچھا، تو بات کیا میں کر رہا تھا؟ جی اچھا، یعنی امر و نہیں کے اشارے جو ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ اشارے ہیں، تو آپ کو مزہ آئے گا، آپ ذرا سٹائل سے کر سکتے ہیں امر کا اشارہ۔ یوں امر ہوتا ہے نا، حکم دینا، گزارش کرنا، تو یوں آپ، اور یوں ہم کریں گے نہیں کے اشارے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اشارے انشاءاللہ کریں گے آج، اور وہی افعال جو ہم نے شروع کیے ہیں، فعل، جعل، فتح، انہی کے اوپر ہم اب جا کے امر کے لیول پر، تو ہماری پریکٹس بھی اچھی ہوتی جا رہی ہے۔ آج کا نقطہ تعلیم بہت مزے کا ہے کہ جب آپ نے کوئی چیز سیکھنی ہو نا تو اس کا ایک انوائرمنٹ کریٹ کر لیں، ایسا ماحول، ایسی آپ کے ارد گرد ہر چیز اس کو، وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے، تو ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اور 12 نئے الفاظ جو قرآن میں 944 بار آئے ہیں وہ آج ہم نے پڑھنے ہیں، 944 بار آج کی ایک دن کی کلاس، اور اس کتاب میں آنے والے 944 الفاظ، تو ذرا خوب توجہ، شوق، محبت سے سارے کام ایک طرف رکھ لیں اور پورے دھیان سے بیٹھ جائیں۔ جب اس 1 گھنٹے میں کوشش کیا کریں کہ پھر آپ پوری دنیا کے ہر کام کو رکھ دیں سائڈ پر اور اس پر، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ اسی میں کلاس کے درمیان ہی ہم اچھی سے چیزوں کو سیکھ لیں۔ 37,500 کی بار کو عبور کر جائیں گے الحمدللہ۔ آئیے، اچھا، سورہ نصر سے جو ہے نا، غور سے سننی ہے آپ نے، جو الفاظ کا ترجمہ آپ کو پہلے سے آتا ہے وہ دیکھنے ہیں، ان کی حیت دیکھنی ہے، اور میں نے آپ سے کچھ چیلنجنگ سوال پوچھنے ہیں اس کے یہ تلاوت کے بعد، ٹھیک ہے؟ سو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمدللہ، تو اب آپ نے یہ تلاوت سنی، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو ایک سمپل سوال آپ سب سے، اذا کا معنی کون بتائے گا مجھے؟ کسی کو یاد؟ ہم نہیں پڑھا ہے از اور اذا کا معنی؟ ماشاءاللہ، فیصل انور صاحب سب سے پہلے، ماشاءاللہ، سسٹر سبین، سسٹر رفت، سسٹر زیتون، سسٹر ارم، سسٹر سعید آفشاں، سسٹر صفیہ کاشف، سسٹر ماجبین، سسٹر نادیہ، بردر ذیشان، بردر شاہد، سب بتا رہے ہیں، سسٹر تبسمارہ، ایکسلنٹ، اور سب ہی بتا رہے ہیں، صحیح بتا رہے ہیں، سسٹر عفت اور سسٹر حمیرہ، ایکسلنٹ ہو گیا، ویری گڈ۔ تو اچھا جی، آف کر دیا ہم نے، سسٹر سائرہ، سارے صحیح بتا رہے ہیں، ایکسلنٹ ہو گیا۔ بس یہ جو میں اگلا سوال پوچھنے لگا ہوں ذرا غور سے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں آیا اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ جو لفظ ہے نصر، یہ مجھے بتائیں یہ کیا ہے؟ اسم، فعل، حرف میں سے کیا ہے؟ اسم، فعل اور حرف میں سے یہ کیا ہے؟ سر فعل ہے۔ آواز جا رہی تھی۔ ہاں، اچھا، اب یہ جو چیٹ باکس میں آپ لوگ لکھ رہے ہیں نا اور بول بھی رہے ہیں،
تو یہاں پر آپ رک جانا ہے سب نے. جتنے لوگ اس کو فیل کہہ رہے ہیں وہ بھی رک جائیں, جتنے اسم کہہ رہے ہیں وہ بھی رک جائیں. اس کو ذہن میں رکھ لیں جی, میں نے جان بوجھ کے یہ سوال پوچھا آپ سب سے. دیر از اے ریزن آسکنگ یو دس کوشچن. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم آگے چل کے اس پر بات کرتے ہیں. جو فیل کہہ رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو انہوں نے کیا سوچ کے کہا ہے, کیونکہ ہم تو جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے ناصرہ. ناصرہ فیل ہے, ناصرہ یہ ہے نصر, یہ نصر اللہ پیش پڑا ہوتا ہے, نصر کا لفظ ہے. تو جو اسم کہہ رہے ہیں ان سے بھی میں پوچھوں گا, انہیں کیسے پتا ہے کہ یہ اسم ہے. ٹھیک ہے, اینی ویز تو ابھی اس کو رک جائیں. یہ آپ نے اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے, اس چیز کو, یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے, ہم نے اس کو ریزالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, البتہ یہ میں آپ سب کو بتا دوں یہ فیل نہیں ہے, سارے غور سے سن لیں, یہ فیل نہیں ہے. ہم نے کہا ہے عربی میں زبر زیر پیش آگے نیچے پیچھے ہونے سے حرکت لفظ کی حیت بھی بدل سکتی ہے, اس کا معنی بھی بدل جاتا ہے. اگر ناصرہ ہوتا تو وہ ہوتا فیل ناصرہ, یہ ناصرہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اینی ویز نصر اللہ والفتح. ابھی ایک انٹرسٹنگ بات مجھے بتائیں, والفتح کیا ہے؟ فتح, ہاں ویری گڈ. یہ آپ سب کو دیکھتے ہی فوری پتہ ہے کہ یہ اسم ہے نا, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. ہاں, فتح کیا ہے؟ یہ اسم ہے اور سب کو پتہ ہے. کیوں؟ الف لام لگا ہوا نشانی نظر آ رہی ہے. اگر میں اس کا الف لام ہٹا دوں اور آپ سے پوچھوں فتح بتائیں, تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا یہ فتح کی طرح نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ وہ فعل تو نہیں ہے, اب اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ یہ اور کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی تو الف لام نے آپ کا کام آسان کیا نا, تو آپ سب نے فوری کہا نصر پر, اس لیے پھنس گئے ہم. تو انشاءاللہ یہ تھوڑا سا آگے کا لیول ہم نے, تو یہ ذرا دو ٹرکی کویشچن میں نے معذرت آپ سب کو ذرا ذہنی طور پہ چیلنج دینے کے لیے. اینی ویز چلیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اس آیہ مبارکہ کے اندر کوئی ایسا صیغہ ہے جس کی آپ اشارہ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اس کے اندر ویری گڈ. یدخلون کا کر سکتے ہیں, کہاں کریں گے, کس طرف کریں گے, کتنی انگلیوں سے؟ سب سوچیں, کریں, سب سوچیں اور کریں یہ اشارہ. اب ٹیبل کی اپلیکیشن کا وقت ہے یہ, اور یہ بھی بتائیں مجھے کہ کس 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 فعل سے آ رہا ہے یہ یدخلون. فرنٹ پہ کون کہہ رہا ہے؟ جو فرنٹ پہ کہہ رہے ہیں نا, یہ مجھے تھوڑی میرے دل کو لگ گئی ہے. یدخلون کس طرف اشارہ کریں گے, سب بتائیں, چیٹ باکس میں بتائیں, چیٹ باکس میں پلیز. ہاں میں دیکھ رہا ہوں سب کا آ رہا ہے مجھے آنسر. رائٹ پر کریں گے اور یوں یدخلون. یہ آیا کہاں سے ہے؟ داخلہ, داخلہ داخلو, آپ نے پورا داخلہ سے یدخلو یدخلون. ٹھیک ہے, تو سب داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ افواجا. چلیں باقی انشاءاللہ آگے سبق کو ہم پڑھتے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. بڑی پیاری صورت ہے, بڑا کچھ سیکھنے کو ہے ہمارے پاس آج اس میں. ذرا توجہ سے اس کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے. پہلے تعارف سے شروع کرتے ہیں. قرآن پاک کی آخری مکمل صورت, آیات اس کے بعد اتری ہے لیکن جو صورت پوری مکمل اتری ہے آخر میں وہ یہ ہے سورہ نصر. کب اتری؟ فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی اور فتح مکہ کی نوید سنا دی گئی. اس کے اندر خوشخبری بہت بڑی, سن 8 ہجری میں, کہ مکہ مکرمہ فتح ہوگا اور سارا جو ہے وہ عرب قبول اسلام کی طرف آ جائے گا, اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقصد زندگی کی تکمیل, کہ آپ نے جو اللہ کا پیغام پہنچانا تھا اور پھر اس دنیا سے رخصت ہونے کے لیے آپ حمد, تسبیح اور استغفار کا آپ کو حکم دیا گیا. تو یہ اس سورہ مبارکہ کا ایک مختصر تعارف. آئیے ہم شروع کرتے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا کا مطلب سب کو پتہ ہے, از کا بھی پتہ ہے, اذا کا بھی, دونوں پتہ ہے نا. ہم نے کہا ہے یہ 600 650 بار قرآن میں از اور اذا, جب. اب ہونا کیا چاہیے؟ یہ لفظ آپ کا پکا ہے نا, آپ قرآن کھولیں, آپ ڈھونڈنا شروع کر دیں کہ اچھا جی یہ کہاں آیا ہے, مجھے کیوں نہیں مل رہا. 600 بار قرآن میں آیا ہے, تو ایوریج جو ہے نا یہ کہیں نہ کہیں آپ کو ہر 1-2 صفحے کے اوپر از اور اذا مل جانا چاہیے. تو جب آپ کو ملے اور آپ 2-4 ہی ڈھونڈ لیں, زیادہ نہ ڈھونڈیں, تو
کم از کم آپ کا معنی پکا ہو جائے گا کہ اچھا زبردست ہو گیا، تو مجھے جو ہے قرآن پاک کے اندر یہ مل گیا ہے اور مجھے اس کا معنی آتا ہے جب، ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے یہ ذرا تھوڑی قرآن کے ساتھ آپ کی انٹریکشن بڑھنا چاہیے، از اور اذا. اچھا تھوڑی دیر کے لیے ذرا دیکھیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے گی، کیونکہ یہ ایڈوانس میں پہلے بتایا گیا نا کہ فتح ہوگی. تو جا جو ہے نا، جا یہ ہے ماضی، جا وہ آیا. تو یہ مضارع کیسے بن گیا؟ ابھی تو فتح آئے گی، ابھی تو خوشخبری ملے گی اللہ کی مدد اور فتح. تو یہ تو ہے جا ماضی، وہ آیا. ایکسیلنٹ، جب ویری اذا گڈ، ساتھ آ جائے. ماشاء اللہ. سب کو پتہ ہے یہ بات کہ اذا لگنے کی وجہ سے، سب لوگوں کو یہ رول ذہن میں ہے، پکا ہے، یاد ہے؟ جی میں 3 دفعہ بول دیا ہے، اذا کا رول آپ کے ذہن میں ہے کہ اس کے لگنے کی وجہ سے ماضی پر جب اذا آیا تو وہ مضارع کا معنی دے دیا. سب کا پکا آنا چاہیے، ٹھیک ہے الحمدللہ. تو اذا جاء جب آ جائے گی، ٹھیک ہو گیا، جب آئے گی. اب یہ معنی بن گیا کیا؟ نصر اللہ، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد. تو نصر کا لفظ یہاں پر سارے نوٹ کر لیں، یہ اسم ہے، اسم، ٹھیک ہے، یہ فعل نہیں ہے. اور کیسے ہے یہ آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اگلی ہفتے کی کلاسز تک، میرا خیال ہے اس سے اگلے ہفتے میں انشاءاللہ یہ بھی آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ اسم کیسے ہے، اور بڑا مزہ آئے گا اس وقت آپ کو. ٹھیک ہے، تو تب تک ہولڈ کریں. ابھی ذہن میں رکھ لیں، اسم ہے، نصرت، مدد، نصر اللہ، اللہ کی مدد. تو کیا ہوگا اللہ کی مدد جب آ جائے گی؟ اور والفتح، اور فتح یعنی کامیابی مل جائے گی. تو ہم کوشش کرتے ہیں اور ہر کام ہوتا ہے اللہ کی مدد سے. اور اصل جو نصرت یا ہے کامیابی، وہ کیا ہے؟ حق کا غلبہ ہو جانا، حق کا طاری ہو جانا، حق کا قائم ہو جانا. تو الفتح، فتح، فتح آپ نے کیا پڑھا ہے؟ اس نے کھولا، فتح اس نے کھولا. تو فتح کھولنا، ٹھیک ہے، یہ بھی اس میں آپ نے خود ہی کہا، اس میں بھی آپ نے بتایا. تو اصل میں اس کو یوں یاد رکھ لیں، آپ کو یاد ہے نا پہلے زمانے میں جب قلعے ہوتے تھے، فورٹس ہوتے تھے، تو جب فوجیں حملہ کرتی تھیں، قلعے کا دروازہ جب کھل جاتا تھا نا، محاصرہ ہو گیا، جو بھی ہوا، جنگ ہوئی، جب دروازہ کھولا تو کامیابی ہو گئی، فوج داخل ہو گئی. تو یہاں سے یاد رکھ لیں اس کا معنی کھولنا اور کامیابی، کہ دروازے کھل گئے قلعے کے، شہر کے، اور فوجیں اس میں گھس گئیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو الفتح کھولنا، جیت، کامیابی، اس معنی کے اندر. یہاں سے مراد یہاں پہ خاص طور پہ کیا ہے؟ فتح مکہ. خاص طور پہ الف لام لگا نا، تو خصوصی فتح تو کون سی؟ فتح مکہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی اور فتح آ جائے گی، مل جائے گی. تو فوری طور پہ دیکھیں ہم کیا کریں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی مدد دے، ہمیں بھی فتح نصیب فرما. ہم اپنا احتساب کرتے ہیں کہ اللہ کیا ہم ایسے کام کر رہے ہیں کہ تیری مدد ہمیں ملے اور ہمیں کامیابی ملے، اور اگر نہیں کر رہے تو اس طرف توجہ کریں. اور ہم نے اگلا سٹیپ کیا کرنا ہوتا ہے؟ پلان کریں، میں آپ سب مل کے، کہ کیسے اللہ کی مدد لی جائے، کیسے کامیابی ہو. میں کیسے اپنا ابھی فیصلہ کریں آپ کتنا وقت دیں گے نیکی کے کام کو، آپ کتنے پیسے خرچ کر سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک کھجور جو ہے اس سے بھی آپ اس کا صدقہ بھی دیں. تو 1 روپیہ ہے یا 10 روپے ہے، ویسے تو ماشاءاللہ آپ سارے اپنا وقت دے رہے ہیں الحمدللہ، اور انٹرنیٹ پہ پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں اور اس کو کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. تو آپ میں بھی ابھی یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم ورک بک کو بھی پورا کریں گے. ہم نے انشاءاللہ استاد ٹیچر بننا ہے، اس کورس کو پڑھانا ہے. مجھے ہماری ایک بہن ہے ڈاکٹر صاحبہ کا مجھے میسج آیا کہ جی میں یہ کورس پڑھانا چاہتی ہوں. مجھے بہت خوشی ہوئی. تو انہوں نے کہا آپ سے کیا مدد، تو میں نے انہیں سارا پروسیجر ایکسپلین کیا. تو انشاءاللہ آپ کو بھی کریں گے کورس کے. لیکن آپ نیت کر لیں کہ نہیں انشاءاللہ ہم نے وہ کام کرنے ہیں جس سے اللہ کی مدد اور کامیابی مل جائے ہمیں اور اس امت کو بھی، اللہ کرے. ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ ہم یہ مل جل کر یہ کام کرتے جائیں گے. اب ایک نظر اس کو مار لیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں.
چلیں جب یہ ہو جائے گا تو ورأیت الناس، ورأیت الناس، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو. اچھا یہ ورأیت جو ہے نا وا ہے اور رأیتا، وا اور رأیتا، جیسے ہم یہ پڑھا تھا نا فعل فعلوا فعلتا، تم نے کیا، تو رأیتا تم نے دیکھا، تو یہ تو ماضی ہے. تو یہاں یہ کیوں لکھا ہوا ہے آپ لوگوں کو دیکھیں گے؟ اب یہاں پہ کیسے آپ، یہاں تو اذا نہیں لکھا ہوا، تو پھر بھی مضارع ہے. کیا کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ مجھے تو ہیں، آپ میں سے دیکھتے ہیں کون کوئی. سر جو پچھلا ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں اذا کے ساتھ جب آیا تھا کہ مدد آ جائے گی، تو اسی کو ریلیٹ کرتے ہوئے یہ آگے آ رہا ہے فکر. ماشاءاللہ. آپ کون بات کریں؟ محمد رضوان. محمد رضوان صاحب ویری گڈ. یہ اب الحمدللہ ہمارا لیول دیکھیں، واہ آیا نا، واہ بات وہی چل رہی ہے پیچھے والی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، اور آپ دیکھیں گے، تم دیکھو گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تم دیکھو گے، آپ دیکھیں گے الناس، کس کو؟ لوگوں کو. یہ دیکھیں یہ اصل میں یہ ہے وَإِذَا رَأَيْتَ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے ذہن میں رکھ لیا الحمدللہ. کس کو دیکھیں گے؟ ناس، آدمی، لوگ، ہے نا، انسان. یہ تو ہمارا سب کا پکا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو اچھا سے یاد بھی رکھ لیں گے. انسان، ناس جمع، لوگوں کو دیکھیں گے. لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ یہاں مراد خاص طور پر عرب قبائل کے مختلف لوگ. وہاں پہ چونکہ عرب کے اندر یہ سارا ہو رہا ہے، اس سین کو ذہن میں رکھیں. پتہ ہے مکہ جب ہوگی. یدخلون فی دین اللہ افواجا، یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں، وہ داخل ہو رہے ہیں. تو لفظ کو یاد رکھنے کے لیے دخول، خروج. میں یہاں اسلامک یونیورسٹی میں، تو ہمارے یہاں کچھ بورڈ جو ہے نا عربی میں بنے ہوئے ہیں، اور جو لوگ مڈل ایسٹ وغیرہ میں رہتے ہیں وہاں ایئرپورٹس پر کچھ جگہ پہ انہوں نے دیکھا ہوگا یہ الفاظ لکھے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی لکھا ہوا ہے دخول، خروج، داخل ہونا، باہر نکل جانا. تو یدخلون، آپ کو اب اس کی، چلے میں کہتا ہوں آپ کو داخلہ کا معنی نہ بھی آتا ہوتا تو آپ کو حیت پتہ چل رہی ہے کہ اچھا یدخلون یہ مضارع کی طرح کی کوئی چیز ہے. وہ سب کے سب داخل ہو رہے ہیں. کس میں داخل ہو رہے ہیں؟ فی دین اللہ. اور فی کا مطلب آپ کو آتا ہے دین اللہ، اللہ کے دین میں. اب مجھے صرف یہ بتا دیں کہ دین کے ہم نے کتنے معنی پڑھے ہیں؟ سر دو، بس بھولنے نہیں ہے. تو کانٹیکسٹ ہمیں بتا رہے ہیں. وہاں پہلے ہم نے دین کے کون سے معنی پڑھے تھے؟ مالک یوم الدین. اس وقت کیا معنی تھا دین کا؟ بدلے کے دن. بدلہ. ماشاءاللہ سسٹر سبین نے سب سے پہلے لکھا ہے، ایکسیلنٹ، بدلہ. اور یہاں دیکھیں فی دین اللہ، اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. تو دین زندگی گزارنے کا طریقہ، دین اسلام یہاں یہ مراد ہے. اور حالت کے ان کی کس طرح داخل ہو رہے ہیں؟ فوج در فوج. ٹھیک ہے. اچھا دین کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں آج اس چیز کو تھوڑا سا سمجھے. دین کیا ہوتا ہے؟ دین، مذاہب اور دین میں عام طور پہ کیا فرق ہوگا؟ جو عیسائیت ہے، جو اصل عیسائیت ہے نا، اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ تجارت، معیشت، سیاست، اس کی کوئی بات نہیں ہے. وہاں یہ ہے کہ صرف پوجا، عبادت اور وہ کی جائے. اس لیے وہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ نن وغیرہ جو ہوتی ہیں یا جو پوپ، یہ بالکل باقی سب کچھ چھوڑ کے الگ ہو جاتے ہیں، ہے نا. اچھا اس کے مقابلے میں کیپٹلزم، کمیونزم کا ایک سسٹم آیا دنیا میں. انہوں نے کہا یہ مذہب شذب کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز کیا؟ اکانومی، ٹریڈ، پالیٹکس. ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ہمارا دین، دین اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے آپ تجارت کیجئے، آپ عبادت کیجئے، آپ حکومت کیجئے، آپ معاشرت کیجئے، آپ سفارت کیجئے، آپ اپنے گھر والوں کے لیے کمائی کیجئے، آپ اللہ کے سامنے جھکیے. ہر چیز عبادت ہو جائے گی. کیسے؟ اپنی نیت اچھی رکھ لیجئے، خالص انٹینشن، خالص نیت. نیت ہماری اچھی ہو جائے تو اللہ رب العزت ہمارے ہر عمل کو عبادت میں بدل دے گا. اس کو کہتے ہیں دین، جو زندگی کے ہر، اور پھر یہ ہر معاملے میں گائیڈ بھی کرتا ہے. ایسا نہیں کہ یہ ہو جائے، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر ایسپیکٹ پر ہمیں گائیڈ بھی کرتا ہے. تو یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ داخل ہوں گے اللہ کے دین میں فوج در فوج. افواجا، فوج کا لفظ اردو میں عام ہے، اس کی جمع افواج ہم اردو میں بھی لکھتے ہیں، تو اس لیے آپ کو مشکل نہیں ہونی چاہیے.
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو کامیابی کا اصل کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ کے دین میں داخل ہونا. اصل کامیابی یہ یاد رکھ لیں. آپ بھی کامیاب تب ہیں آپ اللہ کے دین میں ہوں اور لوگوں کو بھی اللہ کے دین کی طرف لائیں. اور اگر ہم اس نیت سے فتح چاہیں کہ اللہ لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے کھولے تو وہی بہترین طریقہ ہے. اور ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے کیا واقعی ہم ایسا کوئی کام کر رہے ہیں ان کی اصلاح اور ہدایت کے لیے؟ اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اور نہیں تو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. تو اس آیہ مبارکہ کو پڑھ لیجئے. تو جب یہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. فَسَبِّحْ، فا الگ ہو گیا. فا کا معنی یاد ہے؟ یہ بھول گئے ہوئے آپ سب. شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا، فا وا آ، تین، اور پس اور کیا. تو فا سبح، پاکی بیان کیجیے. سبح، تسبیح کا لفظ یاد ہے آپ کو؟ تسبیح ہے تو سبحان اللہ میں آتا ہے. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ. اس بات کا اعلان ہم نے یہ کیا تھا نا، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العظیم کو پڑھتے ہوئے جب نماز کی تسبیح، سبحان پاک. اس بات کا اعلان کرنا اللہ سارے عیبوں سے پاک ہے. ایک طریقہ اللہ کی تعریف کا یہ ہے. سبح تو کہا کیا جا رہا ہے؟ اللہ کی پاکی بیان کیجیے. پھر ساتھ ہی آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ بحمدی، خالی پاکی نہیں، اللہ کی تعریف ہم بھی بیان کیجیے، اللہ کی صفات و خصوصیات بھی بیان کیجیے. تو حمد آپ کو یاد ہے کیا؟ شکر اور تعریف، یہ ہم شروع میں پہلے پڑھ چکے ہیں. تو اللہ کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کیجیے. اب یہاں جو چیز ہم سب کی کلیئر ہونی چاہیے وہ یہ ہے تسبیح اور حمد میں فرق کیا ہوتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں حمد ہوتا ہے اللہ کی خوبیوں کو بیان کرنا. مثلا اللہ پوری کائنات کا حاکم ہے، اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اللہ رب العزت سب کو رزق دیتا ہے، وہ سب کو سنتا ہے. تو یہ ہم اللہ کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور تسبیح نقائص کی نفی کرنا. اللہ جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کسی سے نہیں ڈرتا، اللہ ظالم نہیں ہے. تو یہ ہے نقائص کی نفی. تو تعریف کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. آپ دنیاوی کوئی چیز ہو نا، میں اگر کہوں یہ گلاس ہے تو اس کی دونوں طرح تعریف کی جا سکتی ہے نا، کہ میں اس کی خوبیاں بیان کروں یا بتاؤں کہ اس میں کون کون سا نقص نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے یہ یاد رکھنا، یہ دونوں ہی اللہ کی تعریف کے طریقے ہیں. حمد خوبیوں کا بیان، اور تسبیح نقائص کی نفی. اور یاد رکھنے کے لیے اس کو کیا رکھیں گے آپ ذہن میں؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. تو فسبح، پس پاکی بیان کیجیے. کس کی؟ ربکا، ربکا آپ اپنے رب کی. یہ یاد ہے آپ کو؟ ربو ربو ہم، ربو کا تو ربی، ربکم، ربنا. تو ربکا اپنے رب کی، تیرا رب جو ہے اس کی پاکی بیان کر. وَاسْتَغْفِرْهُ، اب یہ وَاسْتَغْفِرْهُ کا اشارہ کوئی کر سکتا ہے آپ میں سے؟ کس طرف ہوگا جی؟ وَاسْتَغْفِرْهُ، یہ ہو، یہ جہاں ہوا اور ضمائر آپ نے ضمائر متصلہ اور منفصلہ دونوں پڑھے ہوئے آپ تو ہو ہے نا. اور پھر یہ تیسری چیز آ گئی، اللہ کی پاکی بیان کیجئے، تعریف بیان کیجئے اور بخشش طلب کیجئے. اور اللہ کی اور استغفر، بخشش طلب کیجئے اس سے کیا مراد ہے یہاں؟ وہ کون ہے اس سے؟ اللہ. ایکسلنٹ، بالکل ٹھیک ہو گیا. فسبح بحمد ربک واستغفر. تو اور استغفر کو یاد رکھنے کے لیے اردو میں عام استغفار، مغفرت، غفور، مغفور. تو یہاں سے آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کی بخشش، اللہ سے بخشش طلب کرنا. تو ہم نے اللہ تعالیٰ سارے عیوب سے پاک، اس میں نقص و کمزوری نہیں، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، کسی کے دباؤ میں نہیں آتا، اس کا کوئی بیٹا نہیں. اور اس کی تعریف وہ اکیلا ہے. اکیلا کن چیزوں میں؟ چاروں چیزوں میں.
اپنی ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس کے مقابل، نہ کوئی کہیں کسی طرح بھی اس کے قریب تر۔ تو اللہ کے لیے ساری تعریفیں، اللہ کے سارے نام ہی اللہ کی تعریفیں، اس کی صفتیں ہیں، اللہ قابل تعریف ہے۔ اور اللہ سے جب ہم کہہ رہے ہیں اللہ سے شکایت کریں گے نا اگر ہم، تو پھر کیا ہوگی کہ اللہ تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا، تو یہ پھر سبحان کی نفی ہوگی، کیونکہ ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ غلط کام کرتا ہی نہیں، تو پھر اللہ سے شکایتیں کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو تسبیح بھی کر لی، حمد بھی کر لی، لیکن ہم انسان ہیں، ہماری لمیٹڈ کیپیسٹی ہے، تو یہ اس قابل نہیں ہم کہ اچھی تسبیح اور اچھی حمد کریں تو پھر اللہ سے استغفار پھر بھی طلب کریں، استغفر اللہ۔ تو نیک کام کی توفیق ملے تو فوری کوشش کریں، تسبیح کریں، حمد کریں، استغفار کریں۔ اور ہمارے ایک میرے بڑے سینئر ہیں ڈاکٹر طاہر صاحب، تو انہوں نے ایک دو دفعہ مجھے کہا، تو الحمدللہ میری بھی عادت بن گئی کہ میں واک کرتے ہوئے کم از کم یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، یہ 100 بار جو ہے، تھوڑا سا وقت لگتا ہے، آپ بھی اس کو کر سکتے ہیں کم از کم۔ تو آج کل ویسے مصروفیت سے کچھ عجیب سا ہوا ہے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ اس کو کم از کم۔ تو فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اب آپ ایک نظر پڑھ لیں، اس میں فسبح بحمد ربک، دو ٹکڑے چل رہے ہیں، یہ جو اگلا لفظ تھا واستغفر تو الگ کیا، تو واستغفر 3 ٹکڑے۔ تو آگے بڑی خوبصورت لائن ہے اور ہم سب کے لیے خوشخبری بھی ہے، انہو کانا توابا۔ انہو کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ ٹکڑے کریں اور معنی بھی بتا دیں سب۔ 2 ہوں گے سر۔ ماشاءاللہ، سب کو پتہ ہے 2 ہوں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ انا اور ہو، بے شک وہ، یہ ہو وہی والا، بے شک وہ۔ اور یہ جو لفظ ہے نا کانا، کانا ذرا غور سے سنیں، کانا اصل میں یہ فعل ہے، کانا اس کا معنی ہوتا ہے وہ تھا۔ کانا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وہ تھا۔ یہاں تو معنی لکھا ہوا ہے، اس کی کیا وجہ، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ جی، کانا کا معنی یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، ہر وقت موجود ہے، ماشاءاللہ، ہر وقت موجود یہ ہے، یاد رکھنا ہے آپ اللہ کا سب نے، ذکر۔ اصل معنی یاد رکھنا ہے۔ دیکھیں اگر آپ سے ترجمہ پوچھ لیا گیا کہیں، کانا، کانا کا مطلب ہے وہ تھا، ٹھیک ہے؟ جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو ہمیشہ ہم کہیں گے ہے، صرف اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ انہو کانا، بے شک وہ ہے، کون؟ توابا۔ یہ دیکھیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا مطلب ہے۔ تو توابا کہاں سے آیا ہے؟ ابھی اسی پر سوال ہو رہا تھا نا اس وقت، تابا، یہ تابا اسی طرح، یہ دیکھیں اب آپ سب کو فعلوں کا پتہ ہے کیسے، تابا وہ پلٹا، یہ تو تائب پلٹنے والا، تواب بار بار پلٹنے والا، تواب۔ مزے کی بات یہ اللہ بھی تواب ہے، بندہ بھی تواب ہے۔ کیسے؟ اصل میں بندہ تواب کیسے؟ بندہ بار بار گناہ کرتا ہے پھر پلٹتا ہے اور اس حالت میں رہتا ہے۔ اللہ کیسے تواب ہے؟ اللہ بار بار اپنے بندے کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو بار بار پلٹنے والا، توابا، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، بار بار پلٹنے والا ہے۔ So there is a good news for all of us, a news of happiness and of کیا کہتے ہیں، امید کی خبر۔ تو انہو کانا توابا، تو توابا کیسے بنا؟ تواب سے بنا، توابون، اور توابن، توابن سے بن سکتا ہے توابین، تو یوں ذہن میں رکھ لیں، توابن یا توابن۔ تو اللہ بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا، ٹھیک ہے جی، بار بار پلٹنے والا۔ بہت بڑی خوشخبری، مایوسی کو اسی لیے گناہ کہا گیا، مایوسی ہمارے دین میں کفر کی طرح گردانی گئی۔ اور سچی توبہ کا آپ کو یاد ہے سٹیپس ہم نے کیا کہے تھے؟ پہلا نمبر گناہ کا اعتراف، یہ مانا جائے کہ مجھ سے غلطی اور گناہ ہوا ہے، اس پر شرمندہ ہونا، دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، پھر اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے،
تو فوری اللہ رب العزت اس کو مطلب ہمیں فوری توبہ کر بھی لینا, ویٹ نہ کرنا کہ اچھا کوئی مناسب وقت آئے گا تو توبہ کروں گا, ہے نا. تو وہ دیکھیں کتنی مزے کی مثال دی ہوئی ہے کہ اگر ابھی آپ کو شدید پیاس یا بھوک لگی ہو تو میں آپ کو کہوں جی میں آپ کو نا میں بھی بڑے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں, کہیں گے بھائی ابھی مجھے ابھی دو, ابھی چاہیے مجھے. آپ کھلاتے ہوں گے, کھلائیں گے, وہ الگ باتیں ہیں. تو اللہ کی رحمت سے فوری حصہ لیجئے. انہو کانا توابا, بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا. بڑی خوبصورت لائن ہے, کانا کو خاص طور پہ ذہن میں رکھنا ہے. چلیں جی, تو اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ کیا ہوا؟ پوائنٹ نمبر 1, کامیابی اور فتح اللہ کی مدد سے. کامیابی کا اصل مطلب لوگوں کا اللہ کے دین میں آنا. جب کامیابی ملے اللہ کی تسبیح, حمد اور استغفار, اور اس چیز کا پکا یقین کہ اللہ بار بار معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس وجہ سے بار بار گناہ نہیں کرتے جانے, ہو جائیں تو اس چیز کا پکا یقین کہ اللہ رب العزت بار بار معاف کرنے والی ذات ہے. ٹھیک ہے جی, چلیں اگر کوئی آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں, 1-2 سوال. سر میرا یہ بونگا سے سوال ہے کہ چیٹ باکس میں کیسے لکھتے ہیں, مجھے نہیں پتا چلتا, اس لیے میں اپنا مائک جو ہے وہ انمیوٹ کرتی ہوں. اچھا کوئی بات نہیں, آپ کر لیا کریں. اصل میں لوگ پھر مجھے کہتے ہیں کہ شور ہوتا ہے. آپ موبائل سے کر رہی ہیں یا لیپ ٹاپ سے ہیں؟ موبائل پہ ہے سر. اچھا موبائل میں یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے نا, اصل میں جب آپ چیٹ باکس کھولتے ہیں پھر اسکرین آپ کے سامنے سے چلی جاتی ہے. ہاں جی یہ بات ہے. تو وہ اس لیے آپ کو مشکل ہوتا ہوگا. تو کوئی بات نہیں, آپ تھوڑا سا کر لیا کریں, یا یہ کیا کریں کہ آپ خود اتنی اونچی ضرور بول دیا کریں آپ کے کانوں میں آواز پڑے. یہ فارمولا سب لوگ یاد رکھیں. جی وہ تو میں آپ چیٹ کرتی ہوں. باکس میں نہیں لکھتے کوئی بات نہیں, آپ یہاں کنٹریبیوٹ نہیں کر پاتے کوئی بات نہیں. 2 چیزیں, ایک جب بھی میں آپ سے کچھ پوچھوں یہ نہ کہیں ہاں مجھے آتا ہے, یہ ذہن میں سوچ لیں, نہیں, اتنا اونچا بول دیں آپ کے کان میں آواز پڑ جائے تاکہ جب میں بولوں تو آپ ٹیلی کریں. نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ پینسل اور پین سامنے رکھ سکتے ہیں اور کوئی باتیں ساتھ ساتھ لکھ سکتے ہیں نا تو انشاءاللہ یہ بڑے کام کی چیز ہوگی. ٹھیک ہے سر میں پورا لکھتی ہوں لفظ بہ لفظ, ایک ایک حرف. ماشاءاللہ جی, پھر اگلے دن بھی اس کو یہ پورا میں دیکھتی ہوں اور ٹیلی کرتی ہوں کہ میں نے نوٹ بک پہ سارا لکھا ہے, اس کو پڑھتی ہوں. پھر صحیح ہو گیا. سر میں ٹیچر ہوں اور میں بچوں کو کچھ پڑھاتی بھی ہوں, خواتین کو بلکہ قرآن. تو میں یہ سارا کورس ان کو یہ سارا میں کرواؤں گی ان کو جب مکمل ہو ماشاءاللہ, یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق اور ہمت دے اس کے لیے اور استقامت بھی. تو چلیں آئیے گرامر پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اس کے دوسرے حصے میں انشاءاللہ گرامر میں بڑے مزے کا فعل امر و نہیں. ٹھیک ہے, دلچسپ اشارے ہیں مزے کے, مطلب ایک پاور پیک ہے کہ آپ کو اچھے لگیں گے یہ. ٹھیک ہے, اور تو اس کی طرف بڑھتے ہیں. ٹی پی آئی آپ کو پتہ ہے, اور چلیں کوئی ایک ذرا پریکٹس کروا دیں اس کی, اچھا ہو جائے گا. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. کون کروانا چاہتا ہے؟ سسٹر حمیرہ علی ہیں, کروائیے. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. ایکسیلنٹ بیٹے, بہت خوب, بہت پیارا آپ نے کروایا, ماشاءاللہ. تو چلیں یہ ہم نے فعلا کا لیٹ سے ایک ہم نے یہ ماضی اور مضارع کا ٹیبل کر لیا. ٹھیک ہے, کیسے کیا ہم نے کہا, فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا, یفعلو یفعلون تفعلو افعلو تفعلون نفعلو. اور معنی دیکھیں
ویسے تو آپ کو ایک دفعہ بھی معنی آپ نے جب کہہ دیا نا فعالا وہ کرتا ہے، باقی اشارے خود بخود آپ کا ترجمہ کرنا شروع کر دیں گے، بس تھوڑا سا ساتھ دہرا لیا کریں تاکہ آپ کا پکا بھی ہو جائے، لیکن اصولاً اشاروں کو آپ کو ترجمہ سکھا دیا۔ اچھا، اب ہم یہاں ایک چھوٹا سا کانسیپٹ سمجھتے ہیں، اس کے بعد اپنے اصل اس پر جائیں گے جو آج کا سبق ہے۔ وہ کیا ہے؟ فعل مضارع سے پہلے اگر سوفا کا لفظ آ جائے، یہ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے سوفا، تو اس کا مطلب ہوگا جلد یا ان قریب۔ کیا مطلب ہوگا؟ جلد یا ان قریب، یعنی ویسے تو کام ہو رہا ہے لیکن سوفا آ گیا تو جلد ہوگا، ٹھیک ہے، ان قریب ہو جائے گا اس معنی میں۔ تو اس کی ایک پریکٹس کے لیے ہم سوفا کو لگا کر مضارع کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ سوفا یفعلو، سوفا یفعلو وہ جلد کرے گا، یفعلو تھا نا وہ کرے گا، وہ کرتا ہے، سوفا یفعلو وہ جلد کرے گا، سوفا یفعلون وہ سب جلد کریں گے، سوفا تفعلو آپ جلد کریں گے، سوفا افعلو میں جلد کروں گا، سوفا تفعلون آپ سب جلد کریں گے، سوفا نفعلو ہم سب جلد کریں گے۔ تو اب بتائیے جی کون کروائے گا اس کی پریکٹس؟ چلیں سسٹر عفت کروا دیجئے۔ تم سر سوفا یفعلو وہ جلد کرے گا، سوفا یفعلونا وہ سب جلد کریں گے، سوفا تفعلو آپ جلد کریں گے، سوفا افعلو میں جلد کروں گا، سوفا تفعلونا آپ سب جلد کریں گے، سوفا نفعلو ہم سب جلد کریں گے۔ ایکسلنٹ، بہت خوب، بالکل ٹھیک ہے۔ سسٹر فرخندہ نور کروائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوفا یفعلو وہ جلد کرے گا، سوفا یفعلون وہ سب جلد کریں گے، سوفا تفعلو آپ جلد کریں گے، سوفا افعلو میں جلد کروں گا، سوفا تفعلون آپ سب جلد کریں گے، سوفا نفعلو ہم سب جلد کریں گے۔ ایکسلنٹ۔ اور ایک ہوتا ہے نا، ایک تو ہوتا ہے نا جلد کیا، ایک ہوتا ہے بہت ہی جلد کرنا، اس سے بھی جلدی، تو اس کے لیے عربی میں ہم لگاتے ہیں سا، سا سین کے اوپر زبر صرف۔ کیوں؟ اتنا جلدی ہے، اس کو اس طرح سے ذہن میں رکھ لیں کانسیپٹ کو، اتنا جلدی ہے کہ واو اور فے لکھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا ہم نے سا، صرف سا، اتنا جلدی کہ صوفا نہیں، صوفا بہت لمبا لفظ ہے جی، سا، سا یفعلو کیا بن گیا؟ بہت ہی جلد، سا یفعلو، وقت ہی نہیں بچا، بالکل فٹافٹ کر دیں، سا یفعلو، تو یہ دیکھیں وہ بن گیا سا یفعلو، سا یفعلو وہ بہت جلد کرے گا، سا یفعلون وہ بہت جلد کریں گے، ستفعلو آپ جلد کریں گے، بہت جلد کریں گے، سافعلو میں بہت جلد کروں گا، ستفعلون آپ سب بہت جلد کریں گے، سنفعلو ہم سب بہت جلد کریں گے۔ تو چلیے ذرا اب یہ جو بہت جلد والے ہیں، کچھ لوگوں نے ہاتھ پہلے کھڑا کیا ہوا تھا، کہاں گیا؟ سسٹر مسز خالد کروائیے۔ سا یفعلو وہ بہت جلد کرے گا، سا یفعلونا وہ سب بہت جلد کریں گے، سا تفعلو آپ جلد بہت جلد کریں گے، سا افعلو میں بہت جلد کروں گا، سا تفعلونا آپ سب بہت جلد کریں گے، سا نفعلو ہم سب جلد کریں گے، بہت جلد۔ ایکسلنٹ، بہت اچھے سسٹر۔ سسٹر رابعہ ضیاء ہیں، وہ کروائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سیفعلو وہ بہت جلد کرے گا، سیفعلون وہ سب بہت جلد کریں گے، ستفعلو آپ بہت جلد کریں گے، سافعلو میں بہت جلد کروں گا، ستفعلون آپ سب بہت جلد کریں گے، سنفعلو ہم سب بہت جلد کریں گے۔ ایکسلنٹ سسٹر، بہت اچھا آپ نے کروا دیا۔ تو یہ ایک اور کرواتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کسی کو، صفی اللہ عامر آپ کروائیے۔ سوفا سا یفعلو۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بیٹے کروائیے۔ سیفعلو وہ بہت جلد کریں گے، سیفعلون وہ سب بہت جلد کریں گے، سیفعلو آپ بہت جلد کریں گے، سیفعلو سافعلو، ستفعلو، سافعلو، ستفعلو سافعلو میں بہت جلد کروں گا، ستفعلون آپ سب بہت جلد کریں گے، سنفعلو ہم سب بہت جلد کریں گے۔ ایکسلنٹ۔ دیکھیں اس میں ہم نے کوئی مشکل نہیں ہوئی ہے، صرف ہم نے سا یا صوفا کے لفظ ایڈ کیے ہیں۔ یفعلو یفعلون کا ٹیبل تو آپ سب نے پہلے کیا ہوا ہے،
تو اس کو نا ذہن پر طاری نہیں کرنا، آپ نے یوں ہی سمجھانا ہے خود کو کہ اچھا یہ تو وہی یفعلو کے ساتھ سوف یفعلو کہہ دو، سیفعلو کہہ دو، باقی ٹیبل تو سارا وہی ہے، دیٹس اٹ۔ تو الحمدللہ یہ مضارع کے ساتھ خاص طور پر جب جلدی کوئی کام ہونا ہو، تو یہ بات ہم نے سیکھ لی، ٹھیک ہے۔ اب ہم ذرا تھوڑا سا سانس لیتے ہیں۔ سوری سر، سیقولو بھی، ہاں بالکل ٹھیک ہے، سیقولو، ایگزیکٹلی وہ یہی ہے، سا، ایکسیلنٹ۔ یہ دیکھیں نا، یہ ہماری سسٹر نے کتنا اس کو یقولو وہ کہتا ہے، سیقولو وہ بہت جلد کہے گا، ہے نا، تو سیقولو السفہاء وہ تھے نا، تو اس میں بڑا اچھا ماشاءاللہ سسٹر نے اس کو ریلیٹ کر لیا۔ آئیے آج کا اصل سبق ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ہم نے پڑھنا ہے امر و نہیں، امپیریٹو ٹینس۔ امپیریٹو امر کہتے ہیں کسی کو حکم دینا اور گزارش کرنا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ مثلاً کہ اللہ جب ہمیں دے گا تو حکم دے گا، تو ہم اللہ کو کوئی کام کہیں گے تو کیا ہوگا؟ گزارش کریں گے، ہے نا۔ اسی طرح کوئی بڑا ہمیں کہے گا تو حکم دے گا، ہم کسی بڑے کو کچھ کہیں گے تو گزارش کی طرح ہوگا۔ اور نہیں ہوتا ہے روکنا، روکنا منع کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج ہم انشاءاللہ اس کو شروع کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ بنتا کیسے ہے؟ امر کا سیگا کیسے بنتا ہے؟ سیگا سمجھتے ہیں نا لفظ آپ؟ سیگا ہم اس کو کہتے ہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں فعلا، ایک سیگا ہے، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، یہ سیگے ہیں اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ سو امر کا سیگا، فعلا سے امر کے الفاظ کیسے بنیں گے؟ دیکھیں، امر جو ہوتا ہے نا، حکم دینا، مجھے یہ بتائیں حکم کس کو دیا جا سکتا ہے جو یہاں تھا ہی نہیں؟ یعنی ادھر رائٹ والا جو ہے اس کو حکم دے سکتے ہیں ہم؟ کوئی بتایا آپ نے سے مجھے؟ نہیں سر۔ نہیں، کس کو حکم دے سکتے ہیں بتائیں، یا گزارش کس سے کر سکتے ہیں؟ جو سامنے ہوگا۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ سب لوگ یہ بات سمجھ گئے ہیں جو ہماری بہن نے ابھی کہہ دی ہے؟ ہاں، اسی کو دیں گے نا۔ آپ میرے سامنے تو میں گزارش آپ لوگوں سے کروں گا نا، اس سے تو نہیں کروں گا جو ہے ہی نہیں، کہ وہ اے علی تجھے میں حکم دیتا ہوں، تو وہ ہے ہی نہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ تو چونکہ سامنے والے کوئی کرتے ہیں تو ہم تفعلو، جو سامنے ہے نا، تفعلو تم کرتے ہو، اس کو ہم اٹھا کے رکھتے ہیں سامنے۔ امر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اس کا تا جو ہے نا، تفعلو کا تا، وہ گرایا، اور آخری جو حرکت تھی اس کو ہم نے ساکن کر دیا، یعنی یہ دیکھیں، یہ تا ہم نے گرا دیا، اور یہ جو پیش تھا اس کو بھی ہم نے۔ اب مسئلہ یہ بنا کہ جب تا گرا نا تو فا پہلے ساکن تھا، اس پہ جزم تھی۔ اب یہ جزم جو ہے وہ تو عربی میں اس کو پڑھنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، حرکت کے بغیر ہم پڑھ ہی نہیں سکتے۔ تو اس کو پڑھنے کے لیے ہم ایک حمزہ لے کر آئے، یہ حمزہ، یہ کہ ہم سے یہ فا پڑھا جائے کسی طرح۔ تو یہ حمزہ نے آ کے اس کو اس کے ساتھ جوڑ کے پڑھ لیا، اف، آگے تھا ال، آ اور لام سے وہ جو ساکن ہوا تھا، اف ال۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، آپ اس کو چاہے بھول بھی جائیں، ابھی زیادہ اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا، ہم اس کی پریکٹس پہ زیادہ، آپ پر اس پہ سوال بھی نہیں پوچھیں گے کیسے بنا، کیا ہوا، ویسے تھوڑی سی آپ کو لاجک بتائیے، ٹھیک ہے۔ تو آئیں ہم اصل بات کیا کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں ابھی اس کی پریکٹس۔ اف ال بن گیا، لفظ کیا بنا؟ اف ال۔ یوں دیکھیں، سمیتر دیکھیں، اشارہ ہم کیسے کریں گے؟ یوں ایک انگلی آپ کے سامنے والے کو کہہ رہے ہیں نا ہم، تو ہم اسے کہہ رہے ہیں اف ال، یوں جیسے آپ کہتے ہیں نا کر یہ کام، تو ذرا مزے سے اف ال، انگلی کو اوپر سے نیچے کی طرف گرائیے، اف ال، اف ال، ایک انگلی جب گرائیں گے، اف ال کر۔ تو جب زیادہ انگلیاں گراؤں گا تو کیا مطلب ہوگا اس کا آپ لوگ بتائیں؟ افعلو، کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ افعلو آپ سب کرو، جمع کا سیگا ہو گیا نا، جمع، سب لوگ اس پہ غور کریں، پلورل ہو گیا نا، ٹھیک ہے۔ تو افعل میں کسی ایک کو کہہ رہا تھا، افعل کر، افعلو سب کرو، ٹھیک ہے۔ اور یہ انگلی کو یوں ہم، اگر میں لیفٹ سے رائٹ کی طرف یوں لے کے جاؤں، بڑے مزے سے آپ سٹائل میں کریں، لا تفعل مت کر، لا تفعلو جمع کیوں کہ انگلیاں یوں گئیں، لا تفعلو مت کرو، تو یہ سب کے سب مت کرو، جمع میں زیادہ لوگ ہیں، ہم نے کہا لا تفعلو، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ پھر مجھے دیکھ لیں غور سے، افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو،
ٹھیک ہے, اور ذرا مزے سے کر لیں, ذرا سافٹ سے کر کے چلیں, آئے میرے ساتھ کریں. تو افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. اب آپ کی باری کروانے کی, کون کروائے گا؟ جی سر میں سسٹر عالیہ کروائیے, مسز عالیہ احسن. اس کے بعد معید حیدر کروائیں. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. ایکسیلنٹ, ویری گڈ. معید حیدر آپ بھی کروائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. ماشاءاللہ, اشارے کرنے ساتھ سب نے. سسٹر جویریہ کروائیے. السلام علیکم. وعلیکم افعل السلام. کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. ایکسیلنٹ, بالکل ٹھیک ہے. بردر محسن علی سیال کروائیے. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعلو مت کر, لا تفعلو مت کرو. ہاں, لا تفعل, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. ایکسیلنٹ. مت کرو. سسٹر صفیہ کاشف کروائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. افعل آپ کرو, افعلو آپ سب کرو, لا تفعلو لا تفعل آپ مت کرو, لا تفعلو آپ سب نہیں ٹھیک ہے, کرو. ماشاءاللہ, بالکل ٹھیک ہے. ہاں, یہ اس میں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے نا, ہم سامنے والے کو کہہ رہے ہیں تو ہم یہ نہیں لگاتے, لیکن لگا بھی لیں تو پرفیکٹلی آل رائٹ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. تو آج جو نئے لوگ ہاتھ کھڑا کریں نا, کھڑے رکھیں, تو میں آگے والے آپ سے پوچھوں گا. اب دیکھیں یہاں تھوڑا سا یہاں غور کرنے کی, توجہ کرنے کی ضرورت ہے. سہیل جو ہے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو سہیل مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ افعلو کا کیا مطلب تھا؟ افعلو, اور اشارہ کیا تھا اس کا؟ افعلو کا مطلب تھا بھی آپ کرو. افعلو کا مطلب یہ ہے, افعلو کا مطلب تو یہ تھا آپ کرو. افعل آپ کر, تو کر. افعل کا مطلب تھا ایک بندے کے لیے کرو, آپ کرے. اور افعلو کا تھا بھی زیادہ لوگ کریں. ٹھیک ہے, ہم جواب میں کہہ رہے ہیں افعلو. افعلو کا کیا مطلب ہے؟ میں کرتا ہوں, میرے لیے. اشارہ کریں نا سارے. بردر سہیل آپ اشارہ کریں. دیکھیں یہ افعلو اسی یہ جو ہمارا مضارع کا ٹیبل تھا نا, اب اس بات کو ذرا سمجھیں. افعل جب آپ کو کیا کہا گیا کر, تو آپ نے فوری آگے سے عربی میں جواب دیا افعلو. اب یہاں پر ایک اور چیز غور کریں کہ عربی میں دیکھیں صرف زیر زبریں بدلنے سے اس کا معنی ہی بدل گیا. افعل ہے امر کا صیغہ کر, افعلو ہے میں کرتا ہوں. اسی طرح افعلو سب کے سب کرو, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. جب حکم ملا انہیں یا گزارش کی گئی تو ہم نے آگے سے جواب میں کیا کہا؟ نفعلو, جی ہم کرنے کو تیار ہیں, ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ مقصد یہ آپ کو سمجھانا یہاں پہ تھا. اور اگر کہا جائے افعل خیرہ, افعل خیرہ, تو یہ افعل خیرہ کیا سمجھ آئی آپ کو بات؟ جی مسز خالد بتائیں گی. میں اچھا کام کرتا ہوں. کیا آپ نے اچھا کیا؟ افعل نہیں, کیا کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ افعل خیرہ. اچھا, افعل کا سب اچھا کام کرے. سب کے افعل خیرہ کرو, کر جو تم ایک میرے سامنے ہو سمجھے, میں آپ کو اس وقت کہہ رہا ہوں افعل خیرہ. اچھا کر, ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو وہ اب ایک ہے نا, دوسرے کو حکم ملا تو اس نے فوری جواب میں کہا افعلوا خیرہ. ٹھیک ہے. اور پھر جب سب کو کہا گیا, میں آپ سب کو کہنے لگا افعلوا خیرہ, افعلوا خیرہ. اب آپ سب کیا جواب میں کہیں گے؟ نفعلوا خیرہ. ٹھیک ہے. اچھا چلیں
آج ابھی کافی پریکٹس ہے، تو یہ ہمارا ٹیبل انشاءاللہ اس طرح فعلہ کا چلتے چلتے افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو. اسی طرح ہم کرتے ہیں افتح، تو یہ کروائیں گے اب ہمارے ساتھ کون ہے؟ سسٹر عفت آرا. جی سسٹر افتح کھول، افتح کھول، افتح کھول، آ کی آواز افتح کھول، افتح کھول، افتح کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھولو. مت کھولو. فتح تھا نا، اس نے کھولا، تو یہی ٹیبل چلتے چلتے اب امر کے سیغے بنے افتح کھول، افتح کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھولو. چلیں عامر بن ریاض کروائیں. نئے نئے لوگ پلیز ہاتھ کھڑا کریں، ہمیں بھی اچھا لگے گا، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ آپ انیشیٹو لیں، آگے آئیں، آپ بھی پریکٹس سر کروائیں. السلام علیکم، کائنڈلی ایک کوسچن ہے چھوٹا سا، اگر کلیئر کر دیں یہیں پہ، کہ یہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ افتح کھول دو یا کھولو اور افتح آپ سب کھول دیں، تو پھر ہم لا جب لگا رہے ہیں وہ تو نہیں ہو گیا، تو ہم اس کے ساتھ افتح کیوں نہیں لگا رہے، لا افتح کیوں نہیں لگا رہے، اچھا لا تفتح کیوں کر رہے ہیں اس کو ہم؟ ٹھیک ہے، ابھی صرف ذہن میں یہ رکھ لیں کہ یہ عربوں نے اس طریقے سے اس کو کیا ہے، اس کی تفصیلات میں ہم پھر جائیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک چلیں. اوکے، کن سے بات کر رہا تھا میں؟ عامر بن ریاض کروائیے جی، انمیوٹ کیجئے خود کو. افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. ایکسیلنٹ، بہت خوشی ہوئی. پلیز نئے نئے لوگوں کو چانس دیں، جو ایک دفعہ کروا لیتے ہیں وہ باقی نئے لوگوں کو چانس دیں. سسٹر ماجبین کروائیے. افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. جی بردر صفی اللہ کروائیے. افتح کھول، افتحو کھولو، لا افتح مت کھول، لا افتحو مت کھولو. لا تفتح لا تفتحو، ٹھیک ہو گیا. اچھا جی سسٹر سائمہ عبد الواحد، آپ یہ بتائیں اگر میں آپ سے کہوں افتح، آپ جواب میں کیا کہیں گی؟ افتح. اشارہ کہاں کریں گی؟ اپنی طرف. اپنی طرف، ہاں یہ یاد رکھنا ہے. جواب آپ سے میں کہہ رہا ہوں آپ اپنی طرف. اور اگر میں آپ سے کہوں افتحو تب کیا کہیں گی؟ نفتحو، میں ساری چاروں انگلیوں سے اپنی طرف اشارہ کروں گی. نفتحو مطلب کیا ہوگا اس کا؟ ہم سب کھولتے ہیں. ایکسیلنٹ ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے. اب بات اور مزے کی سمجھ میں آئے گی. اگر میں آپ سے کہوں افتح الکتاب تو آپ کیا کہیں گی؟ افتح الکتاب. میں نے آپ سب لوگوں کو یہ کہا، آپ سارے ہیں، میں نے آپ سب کو کہا افتح القرآن، افتح القرآن. کیا کہیں گے آپ لوگ جواب میں؟ نفتح القرآن. نفتح القرآن. عرب دان بنے نا ساتھ ساتھ، تو الحمدللہ کتنے مزے کا سیکھ رہے ہیں ہم. تو یہ ہمارا اس طرح فتح کا ٹیبل. اب جب آپ نے گھر میں پریکٹس کرنی ہے نا، تو فتح 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 فتحت فتحت فتحتم فتحنا، یفتح یفتحون تفتح افتح تفتحون نفتح، افتح افتح لا تفتح لا تفتح. تو ذرا یہ آپس خود کو بھی چیلنج دیا کریں نا، مزہ کریں، پریشرائز نہیں کریں، خود کو موٹیویٹ کریں کہ اللہ کے کلام کو ہم مزے مزے سے سیکھیں. اور اسی کے ایک سیگا ہے اجعل. ٹھیک ہے، اجعل بنا، اجعلو بناؤ، لا تجعل مت بنا، لا تجعلو مت بناؤ. جی برادر سہیل کروائیں. اجعل بنا، اجعلو بناؤ، لا تجعل مت بنا، لا تجعلو مت بناؤ. ایکسیلنٹ. سسٹر اسما کروائیے. اجعل بنا، اجعلو بناؤ. آپ کی شاید مائک آف ہو گیا ہے، مائک دوبارہ آن کر لیجئے. اجعل بنا واحد کے لیے، اجعلو زیادہ لوگوں کے لیے بناؤ، لا تجعل واحد کے لیے مت بنا، لا تجعلو زیادہ لوگوں کے لیے مت بناؤ. ایکسیلنٹ، پرفیکٹ. سو سسٹر عفت آرا
करवाइए। इजअल बना, इजअलो बनाओ, ला तजअल मत बना, ला तजलू मत बनाओ। मत बनाओ, ठीक हो गया जी। ये बेसिकली तो आपका होमवर्क था, लेकिन हमने प्रैक्टिस कर ली है। तो इसकी मोहम्मद अजीम ये बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ इजअल, आप जवाब में क्या कहेंगे? अजाल। अजाल। मोहम्मद अजीम, आप अनम्यूट कीजिए खुद को ब्रदर। अजअलू। अच्छा, अगला वाला आप पढ़े, अगले वाले दोनों आप पढ़े। कैसे पढ़ेंगे? इजअलू नजअलू। वेरी गुड। अदायगी भी आप लोग किया करें बार बार, ताकि हमारी सही हो। जैसे इन्होंने किए इजअलू नजअलू, ठीक है जी, एक्सीलेंट हो गया। तो ये आप लोगों का होमवर्क भी है। तो ये भी हमारा इंशाल्लाह टेबल इसी तरह देखें, करते 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 हमने कितने बड़े बड़े टेबल अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से, शौक से अपने जहन में डाल लिए। आज का नुक्ता तालीम मैंने आपसे शुरू में कहा था, बड़ा मजे का है। जब कुछ सीखना हो, कुछ करना हो जिंदगी में, तो उसका एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। आपने कभी उस तालिब इल्म को देखा ना, जिसे पढ़ने का शौक हो, उसके एग्जाम हो, वो क्या करता है, वो अपने कमरे में हर तरफ उसकी चीजें फैल जाती हैं, वही किताबें, वही पढ़ रहा होता है, हर चीज उससे मकसद की रखी होती है। किसी ने अगर कभी CSS का एग्जाम दिया है या कंपैरेटिव कोई एग्जाम दिया है, तो वो अपने किस तरह हर तरफ इर्द गिर्द सब वो चीजें फैला देता है। तो कोई रिसर्च करता है तो वो अपनी वो सारी मकसद के इर्द गिर्द रख लेता है। तो आप भी ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। तो इसका पोस्टर, इसका जो आपका वोकैबुलरी कार्ड है, आपको हमने दिया हुआ है सॉफ्ट कॉपी में, प्रिंट करके अपनी टेबल पर लगा लें, घर में कहीं पेस्ट कर दें, आपकी बार बार नजर पड़े, और ताकि आपको ये चीजें पक्की होती जाएं। इसकी पॉकेट बुक जो है, मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर आपने ली है तो बड़ी अच्छी बात है, और ये हार्ड कॉपी वाली, अगर सॉफ्ट वाली को भी प्रिंट कराकर पॉकेट में रख लें, और ये आपको इंशाल्लाह पक्का करवा देगी। आप हर नमाज के बाद 1 मिनट देख लें, कभी गाड़ी में बैठे हुए फारिग वक्त है देख लें, कहीं जा रहे हैं फारिग वक्त है देख लें। MP3 अपने रिकॉर्ड में, यानी सुनने के लिए आपके पास हो जब कभी वक्त हो। वीडियो का लिंक आपके पास होता है, कहीं फारिग बैठे हुए हैं, डॉक्टर पे कहीं गए हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, खोलिए वीडियो देखनी शुरू कर दीजिए। फजूल वीडियोस देखने से तो बेहतर है ना कि आप ये देखें। टेक्स्ट बुक आपके करीब कहीं अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आपने ले ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो आप सॉफ्ट कॉपी में सारा मटेरियल या प्रिंट आउट करा के आपने अगर ये ली हुई है तो वो आप ले सकते हैं। और आपके इर्द गिर्द होनी चाहिए ना। अच्छा, हमारे एक दोस्त थे, तो वो मुझे याद है, वो कहते थे मैं अपने घर में जो कुछ भी पढ़ता हूँ तो मैंने एक वाइट बोर्ड रखा हुआ है, मैं फिर पूरी फैमिली को उसके ऊपर वो पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। तो जाहिर है उससे उनका अपना भी बहुत अच्छा हो जाता होगा सीखने का अंदाज, और घर में भी एक बड़ा एक एनवायरनमेंट बनता होगा सबका सीखने वाला। तो ऐसे दोस्त, ऐसे आपके पार्टनर, अपने आपके खानदान के सबसे बेहतर मैं समझता हूँ अगर कोई हो सकता है ना, तो आपके अपने फैमिली मेंबरान। तो बाजू का लोग जब मुझे बताते हैं ना कि जी मेरे हम मियाँ बीवी कर रहे हैं, हम भाई बहन कर रहे हैं, वालदा बेटा बैठे हुए हैं, तो बहुत खुशी होती है। बच्चे वालदा खासतौर पे अक्सर करवा रही होती हैं। तो इस तरह आपस में आप करेंगे मिलके, दुनिया के और काम करते हैं ना, तो इंशाल्लाह रिलेशनशिप भी अच्छा, बरकत वाला, बेहतर, एनवायरनमेंट भी बाबरकत। तो इस तरह की टीम बनाइए, एक पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट कर लीजिए अपने इर्द गिर्द, यानी बरकत वाला एक एनवायरनमेंट, सीखने का एनवायरनमेंट, कुरान सीखने का। पॉकेट बुक से बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है जी, माशाल्लाह। सिस्टर नादिया कह रही है मैं और मेरी बेटी कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ ही अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, इस पर गौर करने, इसको याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। एक बंदा और कोई जो चैलेंज लेने को तैयार हो, हमने ये पहले रिवीजन क्लासेस में करवाया है, इस दुआ को अभी तर्जुमा करवाने के लिए, जिसने पहले नहीं करवाया प्लीज उनमें से कोई, ये सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तो सिस्टर सफिया कह रही है मैं करवाऊंगी। जी करवाइए जी आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानक तारीफ आपकी, सुबहाना का वाला, सुबहाना का, सुबहान में क्या कॉन्सेप्ट होता है? अल्लाह की पाकी, यानी पाक है तू। ठीक है, पाक है।
अल्लाहुम्मा, वाके तू अल्लाह, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, वेरी गुड, एक मिनट, हाँ, वबी हमदे का, और साथ तेरी तारीफ, एक्सीलेंट, नशहदु, हम गवाही देते हैं, अल्लाह इलाहा, के नहीं कोई वेरी गुड, सिवाय उसके, मगर अंता तू, नस्तगफिरुका, हम तुझसे मग़फ़िरत हम तुझसे मग़फ़िरत चाहते हैं, व नतूबु, और चाहते हैं, हम मांगते हैं, ठीक है, व नतूबु, और हम तौबा करते हैं, इलैका, आपकी तरफ। माशाल्लाह, एक्सीलेंट सिस्टर, बहुत खूब हो गया। और